بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہماری یہ سیر جو چل رہی ہے دولت عثمانیہ کی، اس کی 66 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں، اور اس میں بیان کریں گے روس کی سازشیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، جس چیز نے یونانیوں کی سب سے زیادہ حوصلہ افزائی کی تھی اس وقت، وہ روس کی سرپرستی تھی۔ گویا سرپرستی تمام تر روس کی ذاتی اخراج پر منحصر تھی، اور وہ شروع سے ہی یونانیوں کو بطور آلہ کا استعمال کرنا چاہتے تھے۔ پیٹر اعظم کے وقت ہی سے روس کے مدبرین نے یونان کے مذہبی تعصب کو زار کے ساتھ سیاسی تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ دریائے پرتھ کے سال پر پیٹر کی حوصلہ شکن شکست نے کچھ دنوں کے لیے روس کے اثر کو بڑھنے سے روک تو دیا تھا، لیکن ملکہ اینی اور کیتھرین ثانیہ کے دوران حکومت میں روس کے ایجنٹ سلطنت عثمانیہ کے یورپین صوبوں میں نہایت سرگرمی کے ساتھ سازشوں کا جال پھیلاتے رہے اور یونانیوں کو دولت علیہ کے خلاف بغاوت کرنے پر برابر آمادہ کرتے رہے۔ فنلے لکھتا ہے اس موقع پر کہ روس کی سازشیں جنہوں نے اہل یونان پہ بہت سے مصائب اٹھائے ہیں، عملی طور پر سن 1764 میں شروع ہو گئی تھی۔ چاندلر نے جو 1777 میں یونان گیا تھا، لوگوں کو اکثر یہ گفتگو کرتے سنا کہ انہیں روس کی مدد سے جلد حکومت عثمانیہ سے نجات ملنے والی ہے۔ روس کی مدد کی حقیقت کیا تھی، اس کے متعلق بھی فنلے کا بیان قابل غور ہے۔ وہ لکھتا ہے، بدقسمتی سے روس کے اثر نے یونانیوں کی توجہ مقامی اصلاحات سے ہٹا کر فتح کے منصوبوں کی طرف منتقل کر دی تھی۔ حکومت روس یونانی کو ایسی حالت دیکھنا نہیں چاہتی تھی کہ وہ دوسروں کی مدد کے بغیر خود اپنی کوششوں سے آزادی حاصل کر سکے۔ سلطان کی غیر مطمئن رعایا کی حیثیت سے وہ کیتھرین کی پالیسی کے کارآمد آنے تھے، لیکن مقامی حقوق اور مرحات کے حاصل ہونے کی صورت میں انہوں نے اہل کیوس کی طرح اپنی حالت کو بہتر بنانے کا موقع ملتا، وہ سلطان کی کارآمد رعایا بن جاتے اور آخر کار سلطنت عثمانیہ کے جائز وارث قرار دیے جاتے۔ سن 1820 میں جب عثمانی فوجیں علی پاشا والی یونانیہ سے جنگ میں مصروف ہوئیں تو یونانیہ کا لب و لہجہ دفتن بدل گیا تھا، اور روسی ایجنٹوں کی سرگرمیاں بھی بہت بڑھ گئی تھی۔ فنلے کا بیان ہے اس موقع پہ کہ عیسائیوں نے جو روش اختیار کی وہ اکثر اوقات باغیانہ تھی۔ روسی ایجنٹ ان کی پشت پناہی کر رہے تھے، ہمیشہ کے لیے وہ تیار رہتے تھے۔ جن صوبوں میں یونانی کی تعداد زیادہ نہیں تھی، وہاں عثمانی حکام کو بڑی دقتیں پیش آئی تھی، بہت دقتیں پیش ان کو آتی تھی۔ روسیوں کے طرز عمل کی وجہ سے کسی پاشا کے لیے یونانیوں کی گستاخیوں کو روکنے کی غرض سے کوئی کارروائی کرنا بغیر اس کے کہ پہلے سے اس کے متعلق سرین احکام قسطنطنیہ سے حاصل کر لیے جائیں، خطرہ سے خالی نہ تھے۔ ایتھریا کے ممبرزار روس الیگزینڈر اول کا نام برابر استعمال کرتے تھے، جس کے متعلق یونانیوں کا یہ عام خیال تھا کہ وہ در پردہ اس انجمن کی مدد کر رہے۔ تاہم چونکہ ایتھریا کی کارروائیاں بہت خفیہ ہوا کرتی تھی، اس لیے شروع میں باب علی کو اس کا علم ہی نہ ہوا، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ حکومت عثمانیہ میں اس وقت تک جاسوسی کا نظام قائم نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ جیسا کہ فنلے نے لکھا ہے، نظام جاسوسی کی غیر موجودگی نے بہتر یونانیوں کی رائے میں سلطان کی حکومت کو وینس، آسٹریا اور خود روس کی حکومت کے مقابلہ میں قابل ترجیح بنا دیا تھا۔ بہرحال 1820
کے دوران میں یونانیوں کے طرز عمل میں جو غیر معمولی فرق نمایاں ہوا اسے ترک نظر انداز نہ کر سکے، اور سلطان اور وزراء سلطنت کو بار بار اس کی طرف توجہ دینی پڑی۔ تو اس لیے اس کی سازشوں کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے تھے، اور دوسرے سے اس کی سرگرمیوں پر حوصلہ افزائی بھی کوئی دختیا نہ رکھتے تھے۔ اس پر ایتھریا کے ممبران الگزینڈر اول کا نام برابر استعمال ہو رہا تھا۔ یونانی کی اس بدلی ہوئی سروش کا ایک خاص رابطہ کچھ دنوں سے سلطنت عثمانیہ میں ایک دستور برات کا جاری ہو گیا تھا، جس کی روح سے سلطان کی رعایا کسی دوسری حکومت کی جس سے دولت علیہ کے دوستانہ تعلقات ہوں رعایا بن سکتے تھے۔ یونانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہ رعایت حاصل کر کے مغربی حکومتوں کی رعایا بن گئی۔ اس رعایت کی وجہ سے یہ لوگ اکثر سلطنت کے قوانین کے خلاف ورزی کرتے رہتے لیکن سزا سے محفوظ رہتے۔ ان کو براتلی کہتے تھے۔ یہ ترکی آبادی میں رہتے تھے اور بہت سے بڑے بڑے محصولوں سے جن کو مسلمان بھی ادا کرتے تھے بری تھے۔ یہ لوگ تجارت کرتے لیکن نہ تو ان محصولوں کو ادا کرتے اور نہ ان قوانین کی پابندی کیا کرتے تھے جو تجارت سے متعلق سلطنت عثمانیہ میں رائج تھی۔ یہاں تک کہ عثمانی پولیس انہیں گرفتار بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جس حکومت کی رائے وہ بن گئے تھے اس کا کفل یا سفیر ان کی حمایت کرتا تھا۔ اس طبقہ کے لوگ یونانی انقلاب کے سب سے زیادہ سرگرم کارکن تھے۔ اگر ان کی سازشیں کھل بھی جاتی تو وہ اس حمایت کی وجہ سے سزا سے قطعی طور پر محفوظ رہتے تھے۔ ایسٹریا کے سردار اویل 1820 میں علم بغاوت بلند کرنے کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ علی پاشا والی یانینا اور باب علی میں جنگ چھڑ گئی اور بغاوت شروع کرنے کے لیے موقع انہیں بہت مناسبات آ گیا تھا، کیونکہ بہترین عثمانی فوجیں اس وقت علی پاشا کے مقابلے میں مصروف عمل تھی۔ اس وقت تک باب علی ایتھریا کی خفیہ کارروائیوں سے بے خبر تھا اور سلطان محمود سلطنت کے سرکش پاشاؤں کی سرکوبی کا تہیہ کر کے سب سے پہلے علی پاشا والی یانینا کو زیر کرنے کے لیے فوجیں روانہ کر رہا تھا۔ علی پاشا سن 1750 میں البانیہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں تپلین میں پیدا ہوا، جہاں اس کے آباء و اجداد کی پشتون سے سرداری کرتے آئے تھے۔ علی کے باپ نے ہمسایہ پہاڑی سرداروں سے لڑائی کرنے میں اپنے پیشترو مورسی مقبوضات کھو دیے تھے۔ بچپن میں ہی میں علی یتیم ہو گیا تھا، مگر اس کی ماں خاندان کی سرداری کو قائم رکھا۔ ماں نے خاندان کی سرداری کو قائم رکھا ہوا تھا۔ ایک روز وہ ایک حریف قبیلہ کے ہاتھ میں گرفتار ہو گئی تھی اور اس قبیلے کے لوگوں نے اسے اور اس کی لڑکی کو ستایا تھا۔ اس نے علی کو، جو ابھی بچہ ہی تھا، قسم دی کہ بڑا ہو کر اس آنند کا سخت انتقام لے۔ چنانچہ علی نے اس قسم کو پورا کیا اور اس قبیلے سے نہایت ہولناک انتقام لیا۔ اپنی حیرت انگیز جرت کی بنا پر وہ 15 سال کی عمر میں ہی ایک بڑی جماعت کا سردار بن گیا تھا۔ قریب جوار کے علاقوں میں لوٹ مار کرنا اس کا مرغوب مشغلہ تھا۔ چند سال کے اندر اس نے اپنے خاندانی علاقوں کا بڑا حصہ دشمنوں سے واپس بھی لے لیا تھا، اور البانیہ میں اس کی شجاعت اور قابلیت کی شہرت روز بروز پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ سن 1788 میں جب دولت علیہ اور آسٹریلیا میں جنگ ہوئی تو علی نے عثمانی فوج میں گراں قدر خدمات انجام دی، جن کی صلح میں وہ ٹریکالا واقع تھسلی کا پاشا بنا دیا گیا۔ اس کے بعد وہ ایپرس میں یانینا کا پاشا بن بیٹھا۔ وہ نہایت ذہین اور تباہ تھا اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں بڑے سے بڑے فریب اور مظالم سے بھی باز نہ آتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس نے مسایا پہاڑی علاقوں، جو نزدیک پہاڑی علاقے تھے، ان پر اپنا تسلط پوری طرح قائم کر لیا اور یانینیا کو پایا تخت بنا کر ایک خود مختار فرما روا کی طرح حکومت کرنے لگا۔ دشمن کے ساتھ اس کا سلوک انتہائی ظالمانہ نہ تھا۔
بلکہ بہت زیادہ ظالمانہ تھا، لیکن اپنی رعایا کے ساتھ وہ عدل اور انصاف کا برتاؤ کیا کرتا تھا۔ جو شہر اور علاقے اس کے زیر حکومت تھے وہاں ہر طرف امن اور خوشحالی اور کامیابی تھی۔ وہ علوم و فنون کا بہت بڑا سرپرست تھا۔ اس کی مملکت میں متعدد کالج، اسکول اور کتب خانے قائم ہوئے تھے، اور اس کی عہد حکومت میں یونانی قوم کا ادبی مرکز بن گیا تھا۔ چونکہ جنوبی البانیہ کی ادبی زبان یونانی تھی، اسی لیے مسلمان اور عیسائی دونوں اسے پڑھتے تھے۔ مسلمان نظمیں اور نغمے، خطوط اور حساب کتاب یونانی زبان میں ہی لکھے جاتے تھے، جن کی بہت سے کلمی نسخے تیار کیے جاتے تھے، لیکن مسلمانوں کی لکھی ہوئی نظموں اور نغموں کو کوئی مجموعہ شامل نہیں ہوا تھا۔ انقلاب فرانس کے بعد علی پاشا نے نپولین اور یورپ کے دوسرے فرمانرواؤں سے مراسلات کا سلسلہ قائم کر رہا تھا، جو اسے گو باضابطہ نہیں مگر عملاً ایک خود مختار حکمران تسلیم کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ علی پاشا اپنی حکومت میں پورے البانیہ، تسلی، یونان اور جزائر ایجین کو شامل کرنا چاہتا تھا۔ اس کا یہ منصوبہ پورا نہ ہو سکا، لیکن سن 1819 تک وہ اپنے مقبوضات میں اضافہ کرتا ہی چلا گیا۔ محمود کے لیے اس خود سر پاشا کی سرکشی عرصہ سے تشویش کا باعث بنی ہوئی تھی۔ اوائل 1820 میں علی نے ایک ایسی حرکت کی جس سے محمود کو فوراً اس فتنہ کے استحصال کی جانب متوجہ ہونا پڑا۔ علی پاشا کے ایک دوست اسماعیل پاشو بے تھا، جس سے وہ کسی بات پر خفا ہو گیا اور آخر کار اس کی جان کا دشمن بن گیا۔ علی پاشا نے اپنے 2 آدمی کو اسماعیل پاشو کو قتل کرنے کے لیے قسطنطنیہ بھیجا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک روز دن کے وقت جامعہ ابا صوفیہ کے دروازہ پر اسماعیل پاشو پر حملہ کیا، مگر وہ بچ گیا اور یہ دونوں گرفتار کر لیے گئے۔ انہوں نے صاف صاف بیان کیا کہ علی پاشا نے انہیں اس قاتلانہ مہم پر مأمور کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بیان دیا کہ علی پاشا نے اطمینان دلایا تھا کہ اگر وہ اپنی مہم میں کامیاب رہے تو دیوان کے متعمد ارکان انہیں سزا سے بچانے کے لیے تیار ملیں گے۔ یہ معلوم کر کے علی پاشا رشوت کے ذریعے سے دیوان میں اس قدر اثر رکھتا تھا، محمود سخت برہم ہوا اور حملہ آور تو فوراً قتل کر دی گئی اور علی بغاوت کا مجرم قرار دیا گیا۔ اسے 40 روز کی مہلت دی گئی کہ باب علی میں حاضر ہو کے معذرت پیش کرے، لیکن یہ مدت گزر گئی، علی پاشا نہ آیا۔ اس کے بعد وہ قانون کے حمایت سے محروم کر دیا گیا اور محمود نے اعلان کرا دیا کہ جو شخص بھی اس کی سفارش کرے گا وہ فوراً قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے اسماعیل پاشو بے کو یونانا کا پاشا مقرر کر کے علی پاشا کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ کیا۔ علی پاشا اسماعیل پاشو بے کا مقابلہ کامیابی سے کرتا رہا، تقریباً 2 سال تک قابو میں نہ آیا۔ آخر کار 1822 کے شروع میں محمود نے مشہور عثمانی جنرل خورشید پاشا کو اس مہم پر روانہ کیا۔ خورشید پاشا کے پہنچنے سے جنگ کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا اور چند ہی دنوں میں علی پاشا کو یونانا میں مسحور ہو جانا پڑا۔ فروری 1822 میں خورشید پاشا نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کا سر کاٹ کر سلطان کے پاس قسطنطنیہ بھیج دیا گیا۔ علی پاشا کی بغاوت سے یونانی کو بڑی مدد ملی۔ باب علی کی توجہ ہیتھریا کی سازشوں کی طرف متبل نہ ہونے پائی اور بغاوت یونان کے ابتدائی مہینوں میں عثمانی فوج کا بڑا حصہ اس کی بہترین جنرل خورشید پاشا کی سرکردگی میں یونانا کے معاصرہ میں مشغول رہا اور فرصت یونانیوں کے لیے نہایت مفید ثابت ہوئی۔ یونان کے انقلابی جماعت کو باب علی اور علی پاشا کی جنگ بہت غنیمت معلوم ہوئی اور انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں مطلق کوتاہی نہیں کی۔ فروری 1821 میں پیسلنٹی نامی ایک یونانی امیر نے، جس کا باپ یکے بعد دیگرے مولڈویا اور ولیچیا کا حاکم رہ چکا تھا اور جو خود اس وقت ہیتھریا کا سردار
اور روسی فوج کا ایک ممتاز افسر تھا، ایک دستے کے ساتھ مولڈویا میں داخل ہو کر علم بغاوت بلند کر دیا اور تمام یونانیوں کو سلطنت عثمانی کے خلاف کھڑا ہونے کی دعوت دی۔ یونانیوں کو روس سے بہت کچھ توقعات تھے۔ زار الکسندر کا وزیر خارجہ کاؤنٹ کاپوڈی آسٹریلیا نسل یونانی اور ہیتریا کے ایک رکن تھا۔ ہسلینٹی کانٹ مذکور کینڈی کانٹ، اس بنا پر عام خیال یہ تھا کہ ہسلینٹی کی پشت پر روس کی طاقت بھی ہے، چنانچہ اس نے مولڈویا میں داخل ہونے کے بعد وہاں کے باشندوں کے نام بغاوت کا جو دعوت نامہ شائع کیا، اس میں یہ اعلان بھی کیا تھا کہ یہ تحریک ایک بڑی طاقت کی تائید اور حمایت سے شروع کی گئی ہے۔ چونکہ روسی فوجیں مولڈویا میں آسانی کے ساتھ پہنچ سکتی تھی، اس لیے وہی صوبہ بغاوت کی ابتدا کے لیے منتخب کیا گیا، مگر یہ انتخاب غلط ثابت ہوا۔ مولڈویا کے باشندے یونانیوں کے مظالم سے تنگ آ کر ان سے نفرت کرنے لگے تھے اور انہوں نے باغیوں کی مدد میں متعلق سرگرمی نہیں دکھائی۔ ایلیسن فیلپس، یہاں پہ مورخ ایلیسن فیلپس لکھتا ہے، رومانی کسانوں کو فناری یونانیوں کی جماعت رہائی دہلانے والوں کے لباس میں میز کا کھیل اور ایک دام فریب معلوم ہوئی۔ اس وقت تک وہ یونانی کو صرف اپنے ہوسپورا اور اس کے متحد افسروں کے ذریعے سے جانتے تھے، جو ظلم اور تشدد کے ساتھ ان سے محصول وصول کرتے تھے، اور جن کی حکومت میں ان کی حالت ان کسانوں سے زیادہ مصیبت کی تھی جو براہ راست سلطان کی زیر حکومت تھے۔ روس کے نام سے بھی ان کے دلوں میں شکریہ کا جذبہ نہیں پیدا ہوا، کیونکہ 1808 سے 1812 تک جب مولڈویا اور ولیچیا کی ریاستیں روس کے قبضہ میں رہیں، وہاں کے باشندے حملہ آوروں کے اتصال بالجبر سے مصیبت کے آخری حد تک پہنچ چکے تھے اور اپنے مکانوں اور کھیتوں کو زار کی ظالمانہ پالیسی کی وجہ سے تباہ و برباد ہوتا ہوا دیکھ چکے تھے۔ بغاوت کا آغاز گلانٹس، یاسی اور بعض دوسرے مقامات پر ترکوں کے قتل عام سے کیا گیا تھا۔ ہر طبقہ کے ترک، تاجر، سپاہی، جہاز راں سب دفتن گرفتار کر کے نہایت بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ گلاڈس کے مقامی باشندوں نے ان کارروائیوں میں کوئی حصہ نہیں لیا، یہ کام صرف ہتھریا کے ممبروں نے انجام دیا۔ یاسی پایا تخت مولڈویا میں مسلمان سپاہیوں کی تعداد صرف 50 تھی، جو ہوسپوار کے دربار میں بطور گارڈ آف آنر کے مقیم تھے۔ جان اور مال کی حفاظت کے وعدہ پر پہلے اس نے ہتھیار رکھ دینے کو کہا، لیکن جب انہوں نے ہتھیار رکھ دیے تو سب کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ جب انہوں نے ہتھیار رکھ دیے سب کو قتل کر دیا گیا۔ ان کے قتل کے وقت خود وہ موجود تھا۔ اس طرح دوسرے مقامات بھی جہاں جہاں یونانیوں نے موقع پایا، مسلمانوں کے قتل و غارت گری میں کوئی دھکے کا اٹھا نہ رکھا، بہت کچھ کیا اور بہت سے ترکوں کو قتل کیا گیا۔ گلاڈس اور یاسی کے قتل عام کی خبر بہت کچھ مبالغہ کے ساتھ تیزی سے ہر طرف پھیل گئی اور مسلمانوں نے مدافعت کے لیے ہتھیار سنبھال لیے۔ فنلیو لکھتا ہے اس موقع پہ کہ یہ صحیح طور پر کہا جا سکتا کہ یہ اس نازک موقع پر عثمانی تسلط کو سب سے زیادہ مؤثر مدد یونانی کی صفاقی سے پہنچی، نہ کہ سلطان محمود کی سرگرمی سے۔ اہل ہتھریا کے مظالم نے ابتدائی سے انقلاب کی جنگ استحصال ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ مسلمانوں نے خون آشام مسرت کے ساتھ اپنے دشمنوں کا یہ فیصلہ تو قبول کر لیا، کیونکہ ان کے نزدیک اس چیز سے ان کے مقصد کو انصاف اور خدا کی منشا کے مطابق بنا دیا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کے خون کا انتقام لینے اور اپنی قوم اور اپنے مذہب کو خونخوار حملہ آور سے بچانے کے لیے ہتھیار سنبھالے۔ قسطنطنیہ میں جب ان واقعات کی اطلاع پہنچی تو مسلمانوں کو دفتر اچانک معلوم ہوا کہ عیسائیوں نے ان کے خلاف ایک زبردست سازش کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انتقام کے جوش میں
انہوں نے قسطنطنیہ کے سینکڑوں یونانیوں کو قتل کر ڈالا ہے۔ سمرانا اور بعض دوسرے شہروں میں بھی بہت سے یونانی قتل کر دیے گئے۔ پیسلینٹی نے بغاوت کا علم مذہب کے نام پر بلند کیا تھا اور زار روس کے نام سے فائدہ اٹھانے کی بھی پوری کوشش کی گئی تھی، لیکن گلانڈز اور یاسی کا قتل عام خود اس کی تاریخ کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوا۔ بطریق قسطنطنیہ نے ہتھیلیہ کے خلاف کفر کا فتویٰ شائع کیا اور ہسپلینٹی اور اس کے ساتھیوں پر لعنت بھیجی۔ چنانچہ اب ہسپلینٹی کی مہم کوئی مذہبی مہم نہ رہ گئی تھی۔ اہل رومانیہ، مولڈویا، ولیچیا نے بھی ہسپلینٹی کی اسکیم کے خلاف، جسے وہ یونانیوں کو ہبجہ کا نتیجہ قرار دیتے تھے، اب اپنی شدت نفرت کا اظہار کیا۔ اس کے خدم اور حشم کی بدکرداریوں اور اس کی فوجوں میں نظم و ضبط کے فقدان نے اہل ولاچیا کو متنفر کر دیا تھا۔ اس دوران میں یہ خبر پہنچی کہ روس نے ہتھیلیہ سے اپنی کامل بے تعلقی کا اعلان کر دیا اور زار الکسندر نے ہسپلینٹی کی روش پر صاف لفظوں میں نفریں کی ہیں۔ اتحاد مقدس کے ارکان روس، آسٹریلیا، پرشیا نے بھی لیباخ کے مجلس سے اپنا یہ فیصلہ شائع کیا کہ وہ ہر قسم کے انقلابی تحریکوں کے مخالف ہیں، اور الکسندر نے اس کی ثبوت میں سلطان کے ساتھ صلح قائم رکھنے کا اعلان کیا اور اس بات پر رضامندی ظاہر کی کہ عثمانی فوجیں ولاچیا اور مولڈویا میں داخل ہو کر ان سوچوں کا رفع کر دیں جو ہسپلینٹی کے مجنونہ منصوبے سے بیدار ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہسپلینٹی کو روس کی ملازمت سے برخاست کر دیا اور اسے حکم دیا کہ فوراً ہتھیار رکھ دے، لیکن ہسپلینٹی اپنے روش پر قائم رہا اور بقول فلپس جھوٹ پر جھوٹ گرتا چلا گیا۔ اس نے اپنی فوجی سرداروں سے بیان کیا کہ الکسندر نے انقلاب کی مذمت علانیہ اس وجہ سے کی ہے تاکہ یورپ میں امن اور امان قائم رہے، حالانکہ نجی طور پر اس نے مجھے حکم دیا کہ استقلال کے ساتھ اپنے کام میں لگا رہا اور اس نے میری مدد کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ بہرحال زار کے اعلان سے مولڈویا میں باغیوں کی قوت کو سخت نقصان پہنچا، سخت صدمہ پہنچا، اور عثمانی فوج نے نجارسٹ پایا تخت ولاچیا پر قبضہ کر لیا۔ 19 جون سن 1821 کو ترکوں نے ڈراگشان کے مقام پر ہسپلینٹی کے ساتھیوں کو زبردست شکست دے کر بغاوت مولڈویا کا خاتمہ کر دیا۔ ہسپلینٹی بھاگ کر ہنگری پہنچا اور وہاں 1827 تک وہ مٹرنچ وزیر اعظم سلطنت آسٹریلیا کے حکم سے قید رہا اور دوسرے سال وہ مر گیا۔ درکشان کی جنگ کے 4 روز بعد ترکوں نے مولڈویا کے صدر مقامی یاسی پر بھی قبضہ کر لیا تھا، لیکن مولڈویا کی بغاوت کے فروغ ہونے سے پہلے کہ شعلے موریا اور جزائر یونان میں بھڑک چکے تھے، موریا کی یونانی ترکوں کا صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا عزم کر کے اٹھے تھے۔ وہ اپنے انقلابی گیت میں اس عزم کا اعلان یوں کرتے پھرتے تھے کہ ترک اب زندہ نہ رہنے پائیں گے، نہ موریا میں نہ دنیا کے کسی حصہ میں۔ میریٹ یہاں پہ لکھتا ہے کہ موریا میں تو یہ دھمکی تقریباً حرف بحرف پوری ہوئی۔ اپریل 1821 میں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو گیا تھا اور 25,000 ترک تہ تہ کر دیے گئے تھے۔ صرف وہی بچ رہے جو بھاگ کر قلعہ بند شہروں میں پہنچ سکے۔ 1 ماہ کے اندر موریا میں عثمانی تسلط کا خاتمہ ہو گیا۔ عیسائی مورخین بھی اقرار کرتے کہ مسلمانوں کا استحصال پہلے سے سوچی سمجھی اسکیم کا نتیجہ تھا۔ اس سے قتل عام کا باعث عوام کے انتقامی جذبہ یا کلیفٹ پہاڑی ڈاکوں کی طبی خونخواری سے زیادہ ارکان ہتھیلیہ اور یونان کے اہل قلم اور خطیبوں کی کوششیں تھیں، جنہوں نے اپنا تمام زور قلم اور ساری خطابات ہر یونانی کے سینہ کو انتقام کی شدت ترین جذبات سے پر کرنے میں صرف کر دی تھی۔ ان کا قول تھا کہ انقلاب کو خون کا پتسمہ دے کر صلح کا ناممکن بنا دینا چاہیے۔ یہ عیسائیوں کا پسمہ ہے۔
3 مہینے کے اندر قلعوں کے فوجی دستے بھی ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہو گئے تھے، جن میں اس قتل عام سے بچے بچائے لوگوں نے بھاگ کر پناہ لی تھی۔ ایورسلے کا بیان ہے کہ اکثر صورتوں میں ہتھیار اس شرط پر ڈالے گئے تھے کہ مسورینی کی جانیں محفوظ رہیں گی، لیکن اس کی پابندی کسی صورت میں بھی نہیں کی گئی۔ فوجی دستے ترکی باشندے اور لوگ جو مفصلات سے بھاگ کر وہاں جمع ہوئے تھے، سب کے سب شفاقانہ طور پر قتل کر دیے گئے۔ شروع میں ان واقعات کی خبر جب قسطنطنیہ پہنچی تو سلطان نے صدر اعظم کو حکم دیا کہ سرکاری عہدیداروں میں سے چند یونانیوں کو منتخب کر کے ان سے ان کے ہم وطنوں کے افعال کی ضمانت لے لی جائے، اور اس سے مقصود یہ تھا کہ باغیوں کے دلوں میں دہشت بیٹھ جائے گی، مگر موریہ کے یونانیوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ چنانچہ ان یونانی عہدیداروں کے مچل کے ضبط کر لیے گئے اور انہیں مسلمان مقتولین کے انتقام میں پھانسی دے دی گئی۔ 16 اپریل سن 1821 کو ترجمان باب علی موروزی، جو ایک ممتاز یونانی تھا، اپنے سرکاری لباس میں قتل کیا گیا، اور آئندہ ہفتہ میں متحد نامور یونانی کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ 22 اپریل 22 سن 1821 ایسٹرڈے کے روز، ایسٹر سنڈے کے روز، یونانی کلیسیا کے بطریق اعظم گریگوروس کو ارکان ہتھریا کی باغیانہ اسکیم میں شامل ہونے کے جرم میں سلطان کے حکم سے پھانسی کی سزا دی گئی۔ پھانسی سے پہلے وہ باضابطہ طور پر اپنے عہدے سے معزول کیا گیا، اور کلیسیا کی مجلس نے ایک دوسرے بطریق کو اس کی جگہ منتخب کر لیا۔ اس واقعہ سے قسطنطنیہ سے لے کر سینٹ پیٹرس برگ تک دہشت کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ گریگوروس کی لاش 3 روز تک دار پر لٹکتی رہی، اور اس کے بعد وہ یہودیوں کے سپرد کر دی گئی، جو اسے قسطنطنیہ کے سڑکوں پر گھسیٹتے ہوئے لے گئے اور سمندر میں پھینک گئے۔ بعض یونانیوں نے رات کے وقت اسے پانی سے نکال کر ایک جہاز پر پہنچا دیا۔ وہاں یہ مشہور کیا گیا کہ سمندر نے معجزہ کے طور پر اس شہید کی لاش کو اوپر ڈال دیا تھا، اور روس کے ایک تجارتی جہاز ہے جو ادھر سے گزرا تھا اسے اٹھا لیا۔ بہرحال روسیوں نے پورے مذہبی رسوم اور فوجی شان کے ساتھ لاش کو دفن کیا گیا۔ ایک مسیحی دنیا نے یہ سمجھا کہ گریگسو کی لاش کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنے کا حکم یہودیوں کو اس لیے دیا گیا تھا کہ عیسائی مذہب کے مزید تجزیل کی جائے، حالانکہ یہ خیال غلط تھا۔ بقول فنلے، یہ کارروائی اس وقت عثمانی کے قانون فوجداری کا ایک جز تھی، اور اس کا نفاذ مسلمان اور عیسائی دونوں پر یکساں ہوتا تھا۔ گریگوروس کے پھانسی دیے جانے کے 1 سال بعد ٹھیک یہی برتاؤ ینیچری کے ایک سردار حسن بیر کردار کی لاش کے ساتھ بھی کیا گیا، جس کا جرم یہ تھا کہ اس نے مسلمانوں کی ایک جماعت لے کر بہت سے عیسائی خاندانوں کو لوٹا مارا تھا۔ سلطان کے حکم سے سپاہیوں کا ایک دستہ عیسائیوں کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ حسن اسی دستے کا مقابلہ کرتے ہوئے 22 جون 1822 کو گولی سے مارا گیا، اور اس کی لاش بھی یہودیوں کو دے دی گئی، جو اسے قسطنطنیہ کی سڑکوں پر گھسیٹتے ہوئے لے گئے اور سمندر میں ڈال دیا تھا۔ مذکورہ بالا اشخاص کے علاوہ جن کو سلطان کے حکم سے موت کی سزا دی گئی تھی، قسطنطنیہ میں سینکڑوں یونانی عام مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے۔ اس وقت ترکوں کے بعض بااثر طبقوں نے مسالت اس میں سمجھی کہ مذہبی تعصب کو برگزیدہ کر کے قسطنطنیہ کے مسلمانوں کو عیسائیوں کے خلاف مشتعل کر دے۔ بعض علماء اور ینیچری کہ یہ شبہ تھا کہ معبود ان کے مراد خصوصی میں تخفیف کرنی چاہتا ہے، چنانچہ انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کی مشکلات میں اضافہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ اعلانیہ تمام مسلمانوں کو مقتولین موریہ کے انتقام کی دعوت دیتے تھے۔ ان کی پیدا کردہ احکاموں سے قسطنطنیہ میں تقریباً 3 ہفتے طواف الملوک کی برپا رہی۔ ارزوال اور انفال عیسائیوں کے محلوں میں لوٹ مار کرتے رہتے تھے۔ ایک فیروز وہ طریق
کے مکان میں گھس گئے، اہب جان لے کر چھتوں کے راستے سے بھاگے اور پڑوس کے مکان میں گھس گئے، اہب جان لے کر چھتوں کے راستے بھاگے۔ مسلمانوں کی شرافت کا یہ واقعہ ضرور قلم بند کرنے کی قابل ہے کہ انہوں نے عیسائی پادریوں کو اپنے ہاں پوشیدہ رکھ کر عوام کے غیظ و غضب سے بچا لیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یونان کی بغاوت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی بغاوت برپا ہوا چاہتی تھی۔ مسلمانوں کی بغاوت کو روکنے اور ینیچری کو قابو میں رکھنے کی غرض سے محمود نے اس فوج کے 3 سرداروں کے دیوان میں مستقل جگہوں پر مقرر کر دیا تھا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی اجازت، اللہ حافظ۔